اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں، جو عمل لے کر آئی ہوں، وہ بہت ہی زیادہ کارگر ہے، اور جن صاحب نے مجھ سے یہ شیئر کیا ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی غربت اور پریشانیوں میں مبتلا تھی، اور ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسے بھی دن انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے نماز کی پابندی کی، اس عمل کی پابندی کی، اس کی برکات سے آج ان کے پاس اپنا خود کا میڈیکل ہے، اپنا خود کا گھر ہے، اور الحمدللہ ان کے بچے جو ہے نا وہ فورن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس انسان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے اتنا زیادہ نواز دیا۔ تو دیکھیے ویڈیو کو فل واچ کریے گا، اس کے بالکل بھی مت کریے گا، تاکہ آپ لوگوں کو وظائف جو میں بتاتی ہوں وہ صحیح سے سمجھ میں آ سکیں کہ کس طرح میں بتاتی ہوں ان کو کیسے پڑھنا ہے، تو تاکہ آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے میں اب ان کی سٹوری آپ کو بتاتی ہوں جو انہوں نے مجھ سے ان بھائی نے شیئر کی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، نہ کوئی جاب تھی، نہ کوئی گھر تھا، اور بہت ہی تنگی اور مفلسی اور پریشانی میں وہ پریشان تھے، مبتلا تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ نماز کی پابندی جو ہے نا وہ ان کے والد صاحب نے انہیں کروا ہی دی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے جب وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ سختی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ نماز تمہیں پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو اس ٹائم تو ان کو وہ برا لگتا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی کا وہ حصہ بن گیا، ان کی عادت میں شامل ہو گیا، اور اب آج وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، تب ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو الجھن ہوتی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے آپ سب بھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے سختی سے، پیار سے، جیسے بھی ہو ان کو منا کر ان کو نماز کے لیے ضرور کہا کریں، اور تربیت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی میں وہ چیز شامل کر دیں گے نا تو وہ پھر کبھی ہٹتی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کی آپ ضرور کوشش کیا کریے کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی نماز کا پابند بنیں، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں زندگی میں، اور جو دنیا اور آخرت ہے آپ کی سنور سکے۔ تو دیکھیے وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اتنی زیادہ پریشانیاں تھیں تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ صبح فجر میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، کچھ دیر تک وہی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب صبح سورج کی پہلی کرن نکل جاتی تھی اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ تو دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ نماز پڑھ کے اور اس وظیفے کو کر کے انہوں نے کتنا کچھ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اور کتنا کچھ اللہ نے ان کو نواز دیا۔ دیکھیے جو اشراق کی نماز ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے ایک حج، ایک عمرے کا ثواب تو یوں ہی آپ کو مل جاتا ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا ڈیلی روٹین بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے ترمذی شریف میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 586، یہ حدیث نمبر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج، ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے نا وہ 4 رکعت ہوتی ہے، لیکن ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے کوشچن کوئی ہوں گے تو آپ وہ کامنٹ باکس میں اس سے کریے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی۔ تو اس کو ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، خوب رو کر گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یعنی زندگی کی A to Z پریشانیاں، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی غریبی ہے، غربت ہے، کوئی بھی
दिक्कत है आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इसको पढ़ के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरा ख़ुद का भी देखा हुआ अमल है। इसको जिसने किया है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। तो आप लोग इसको ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वो सच्ची स्टोरी शेयर करूं और वो वज़ाइफ शेयर करूं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, और आप भी करें, आप भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएँ। और अल्लाह ताला से जितना जुड़ेंगे, जितना अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसको पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। ठीक है, तो इस तरह के वज़ाइफ के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना कमेंट भी ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो जो मुझे जहाँ से देख रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे भाई बहन किस शहर से हैं, कहाँ से हैं जो मुझे देख रहे हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पर मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या दुआ के बारे में कहना है, दुआ करानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी। और जो अपने नाम के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसके नाम के साथ भी उसके लिए दुआ करूँगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।